علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما
صادق اللہ مولانا العظیم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے ہے۔ ان گنت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ حضرات محترم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے 2 بیٹے عطا فرمائے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں جوان ہوئیں، ان کی شادیاں ہوئیں، اور اللہ کا الحاکمین نے جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو 2 بیٹے عطا فرمائے تھے، وہ چھوٹی عمر میں ہی اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ کے پاس واپس چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کی 3 بیٹیاں دنیا سے رخصت ہوئیں، اور چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات کے 6 مہینے بعد دنیا سے رخصت ہوئیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ان کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ان کے بارے میں، اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو میری بیٹی فاطمہ ہے رضی اللہ تعالی عنہا، یہ جنت میں عورتوں کی سردار ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اپنی بیٹیوں کو بڑی محبت دی، بڑا پیار دیا۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ملاقات جب بھی اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کا ماتھا چومتے، گلے لگاتے، بڑا پیار کرتے، بڑی محبت کرتے۔ اب وہ وقت بھی آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر ہوئی کہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی کا اہتمام کرنا ہے۔ دنیا والوں ذرا غور فرمانا، کہ جب بیٹیاں جوان ہوتی ہیں
ماں باپ کو بڑی فکر لاحق ہوتی ہے اور پھر خدا نخواستہ جب ایسا وقت آتا ہے کہ بیٹی کی شادی ہو، ماں دنیا میں نہ ہو یا باپ دنیا میں نہ ہو، تو یہ بیٹیوں کے لیے ایک بڑا مشکل ترین وقت ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کا پیار بھی دیا، باپ کا بھی پیار بھی دیا، اب جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے رشتے کی تلاش شروع کی، جناب ابو بکر صدیق سے مشورہ ہوا، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے رائے لی گئی، اور مشورے کے بعد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک پڑی تو جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ پہ پڑی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نہ دولت مند تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نہ جاگیردار تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نہ صنعت کار تھے، کائنات کے امام نے انتخاب کیا جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ کا، تو اس وجہ سے کیا کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان بہترین تھا۔ جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت وہ شخصیت ہے، اور انہیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ بچوں میں سے سب سے پہلے جنہوں نے کلمہ پڑھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کو تسلیم کیا، وہ جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ آج کوئی غریب ہو، کوئی امیر ہو، جب ہم رشتہ تلاش کرتے ہیں بیٹی کا یا بیٹے کا، کوئی قسمت والا آدمی ہوگا جو دین دیکھتا ہے، کوئی قسمت والا آدمی ہوگا جو توحید کو دیکھتا ہے۔ آج تو مال کی فکر پڑی ہوئی ہے کہ کسی امیر کا رشتہ مل جائے، کسی پہلوان کے گھر میں ہماری شادی ہو جائے، بچی یا بچے کی، کسی جاگیردار کے ساتھ، وڈیرے کے ساتھ ہمارا تعلق جڑ جائے، لیکن میرے بھائیوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت تک کے لیے یہ بتلا دیا کہ ایمان سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے۔ ساری دنیا کی جائیدادیں ایک طرف، سونا چاندی ایک طرف، سارے بزنس، کارخانے، کوٹھیاں، بنگلے ایک طرف، لیکن میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، اگر ایمان کی دولت نہیں تو میرے اور آپ کے پاس کچھ بھی نہیں، اور اگر ایمان کی دولت ہے
تو دنیا کی دولت نہیں تو سمجھ لو کہ سارا کچھ اللہ نے عطا فرما دیا۔ جب کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے نا، فرض کر لو وہ غریب آدمی ہے، اس کی جیب میں ایک پیسہ بھی نہیں ہے، کائنات کے رب کی قسم ہے، جب وہ اللہ کے دربار میں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا ہے، قیام کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجدے کرتا ہے، جاؤ جا کے اس غریب سے پوچھو اس کو کتنی راحت ملتی ہے، کتنا سکون ملتا ہے، کتنی لذت ملتی ہے۔ اور کروڑ پتی آدمی، ارب پتی آدمی، اگر اس کے پاس دین کوئی نہیں نا، اس کے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کوئی نہیں، جاؤ جا کے اس سے بھی پوچھ لو، نہ اسے سکون ہے، نہ اسے آرام ہے، نہ کوئی لذت ہے۔ یہ سب کچھ اللہ نے رکھا ہوا ہے تو قرآن کے اندر، اللہ کے ذکر کے اندر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے اندر فرمایا نا اللہ نے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اے انسان، اے بندے، تو اگر دلوں کو اطمینان چاہتا ہے، تو اپنے دل میں سکون چاہتا ہے، تو پھر ایک ہی بات ہے، میرا ذکر کر، میرا ذکر کر، تیرے دل کو اطمینان ہو جائے گا اور تیرے دل کو سکون مل جائے گا، تیرے دل کو تسلیاں مل جائیں گی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا، مال و دولت نہیں دیکھا، کوٹھیاں بنگلے نہیں دیکھے، زمینیں نہیں دیکھی، سونا چاندی نہیں دیکھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا تو جناب علی کا ایمان دیکھا۔ اور میرے بھائیو یہ بھی یاد رکھنا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بڑا مقام، شیر خدا کا لقب ملا۔ اما جی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا بڑا مقام، میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن جب جنتی خواتین جنت میں چلی جائیں گی، یہ عورتوں کی سردار ہوں گی، لیکن اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں۔ آج کئی ہمارے بھائی، کئی لوگ یا فاطمہ الزہرا کہہ کے پکارتے ہیں، مشکل کشا سمجھتے ہیں، یا علی کر کے مدد مانگتے ہیں۔ یہ یاد رکھو کہ اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی زندگی اور موت کا مالک نہیں۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مقام، بڑی شان، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑا مقام، بڑی شان۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کا ٹکڑا۔ ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ میرے گوشت میں سے ہے۔ پھر فرمایا کہ جو میرے علی سے، جو فاطمہ الزہرا سے، جو حسن حسین سے، فرمایا جنگ کرے گا، میں محمد بھی اس کے ساتھ جنگ کروں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور فرمایا جو ان کے ساتھ صلح کرے گا، فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے صلح کرنے کے لیے تیار ہوں گا۔ اتنی بڑی شان، اتنا بڑا مقام،
اتنی عظمت کہ کوئی بیان کرنا چاہے بیان نہیں کی جا سکتی، اتنا مقام ہے ان لوگوں کا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو میری بیٹی ہے نا فاطمہ الزہرا کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہا، فرمایا جب تک میں اسے دیکھ نہیں لیتا میرے دل کو اطمینان نہیں آتا، میرے دل کو سکون نہیں ملتا۔ اور میں نے پچھلے سے پچھلے جمعے بتایا تھا کہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سفر سے آتے سب سے پہلے اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا سے ملنے جاتے، اور جب کسی سفر پر جانا ہوتا تو سب سے آخر میں اپنی اس پیاری بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے مل کے جاتے ہیں۔ اب جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ کا رشتہ طے ہو گیا، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے مشاورت ہوئی، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشاورت ہوئی۔ اب جب رشتہ طے ہو گیا نا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے پیارے علی سناؤ کوئی حق مہر کے لیے کوئی چیز ہے، میں صدقے قربان جاؤ۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں سونیا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، دنیا کی مال و دولت کچھ بھی نہیں، لیکن اسلام، اللہ اکبر، مقام اتنا ہے کہ اللہ کی طرف سے شیر خدا کا لقب مل جاتا ہے۔ دنیا کی دولتوں کو کیا کرنا ہے؟ اللہ یہ دولتیں دے تو پھر کائنات کا رب یہ توفیق بھی عطا فرمائے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے، پھر یہ دولت فائدے مند ہے، نقصان دہ نہیں ہے۔ اور اگر دولت ہو الیکشن پہ تو کروڑوں روپے خرچ کر دیے جائیں، سیاست پر لاکھوں کروڑوں خرچ کر دیے جائیں، اپنے محل بنانے میں کروڑوں اربوں روپے خرچ کر دیے جائیں، اپنی شان و شوکت بنانے کے لیے بے تحاشا خرچ کر دیے جائیں، لیکن کسی غریب کی طرف اس کی توجہ نہ جائے، کسی مسکین کی طرف اس کا خیال نہ جائے، کسی عزیز رشتہ دار کی طرف اس کا ذہن نہ جائے، میرے بھائیو لعنت ہے ایسی دولت پہ۔ ایسی دولت اللہ کسی کو نہ دے۔ یہ دنیا کا مال، یہ دنیا میں رہ جانا ہے، جو دین کا کام ہے وہ کام آئے گا زندگی میں بھی آخرت میں بھی۔ وہ کسی نے کہا ہے نا، بندیا جہان اتے کری نہ گمان ہوئے، صدا نہیں رہنا تھے کسے انسان نے، او بندیا جہان اتے کری نہ گمان ہوئے، صدا نہیں رہنا تھے کسے انسان نے، بڑے بڑے راجیانوں موت نے نہ چھوڑیا، بڑے بڑے راجیانوں موت نے نہ چھوڑیا، جدے ول دل آیا اوہی پھل توڑیا، ہرے برے باغ کئی، ہرے برے باغ کئی ہو گئے ویرانے ہوئے، بندیا جہان اتے
کری نہ گمان ہوئے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہم رشتہ داریاں ڈھونڈتے ہیں، کوئی قسمت والا آدمی دیندار بندے دیکھتا ہے، بس یہی ہوتا ہے، مال و دولت ہو، کاروبار ہو، کوٹھیاں بنگلے ہوں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سیرت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو سبق دیا، آج اس پر عمل نہیں کر رہے، اس وقت ذلت کی زندگیاں بسر کر رہے ہیں۔ آقا نے فرمایا علی کچھ ہے؟ فرمایا عرض کی کہ کچھ نہیں آقا، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمایا زرہ تھی تمہارے پاس ایک؟ جی اللہ کے رسول ہے۔ فرمایا جا اس کو فروخت کر دے۔ اور سیرت نگاروں نے لکھا ہے، یہ جو لوگ کہتے ہیں نا جناب ان کے آپس میں بڑے اختلافات تھے، انہیں یہ سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زرہ فروخت کرنے بازار جاتے ہیں، جناب عثمان غنی سے ملاقات ہوتی ہے۔ واہ میں صدقے جاؤں جناب عثمان غنی پر بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے مقدر قسمتوں کے کیا کہنے۔ کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار نہیں کئی مرتبہ کہا عثمان جنتی ہے، عثمان جنتی ہے، عثمان جنتی ہے۔ بازار میں ملاقات ہوئی، علی کیسے آئے ہو؟ جناب علی کہتے ہیں اے میرے پیارے عثمان، شادی کا ارادہ ہے، شادی کا پروگرام ہے، خرچہ کوئی نہیں تھا، زرہ فروخت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ مقام دیکھو کیسا ہے، شان عظمت کیسی ہے۔ میرے بھائیوں پیسے سے شان عظمت نہیں بنتی، اگر انسان کا کردار ہی کچھ نہ ہو، انسان کا دین سے تعلق ہی کچھ نہ ہو، ساری کائنات کا بھی مالک بن جائے، لعنت ہے اس خزانے پر۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے پیارے عثمان زرہ بیچنے آیا ہوں، کیا قیمت لگی ہے، کتنے کی بیچنا چاہتے ہو؟ بتلایا۔ جناب عثمان غنی نے پیمنٹ کر کے زرہ اپنے پاس رکھ لی، سودا طے ہو گیا، پیسے دے دیے۔ جناب علی چند قدم آگے گئے تھے، پیار دیکھو، محبت دیکھو۔ جناب عثمان غنی نے نا واپس آواز دے کے بلایا علی ذرا بات تو سن جاؤ۔ میرے پیارے علی کہتے ہیں کہ میں نے سمجھا کہ عثمان زرہ واپس کر دے گا، پیسے لے لے گا۔ فرماتے ہیں میں واپس آیا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے سودا تیرا میرا ہو گیا، پیسے میں نے دے دیے، زرہ میں نے لے لی، اب یہ زرہ میری طرف سے گفٹ ہے، یہ بھی تم لے جاؤ، پیسے بھی لے جاؤ۔ اندازہ فرماؤ آج مسلمانوں کے اندر کتنی محبت ہے، نفرت ہی نفرت ہے مسلمانوں کے اندر۔ بھائی بھائی سے نفرت کر رہا ہے، بہن بھائیوں سے کر رہی ہے، بھائی بہنوں سے کر رہے ہیں، ہمسایہ ہمسائے سے نفرت کرتا ہے، مولوی مولوی سے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اللہ کی قسم ہمارے اندر مسلمانوں والی باتیں کم رہ گئی ہیں، اسی وجہ سے یہ دیکھ لو بے شمار بچیاں جہیز کی وجہ سے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ آئے جناب علی، اب نکاح کی تیاریاں ہیں۔ جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی شادی کے گواہ کون بنے؟ ہمارے یہاں شادیاں ہوتی ہیں نا تو ہم دیکھتے ہیں کوئی چودھری صاحب ہوں وہ نکاح
کہ گواہ بن جائیں، کوئی ممبر ہیں، چیئرمین صاحب ہیں، وہ بن جائیں۔ جب ان کی شادی ہوئی جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گواہ بنے، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گواہ بنے۔ اندازہ فرماؤ شادی بھی کن کی ہے؟ جن کا بڑا مقام عزت ہے، اور گواہ کائنات میں انبیاء کی جماعت کے بعد اگر کسی کی عظمت اور شان ہے تو وہ میرے پیارے ابو بکر صدیق کی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے بعد اگر کسی کا شان اور مرتبہ ہے تو پیارے عمر فاروق کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کی قسم ایک ایک جان ہے، لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں جانیں ایمان والے کے پاس ہوں، مسلمان کے پاس ہوں، ان پر قربان کر دے، حق ادا نہیں کر سکتا۔ تو گواہ بنے جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور براتیوں کو کھلایا پلایا کیا گیا؟ انگور، کھجوریں، اور تیسری چیز میٹھا پانی، اس سے مہمان نوازی کی گئی۔ آج ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلتا، آج شادیوں پہ اتنے اتنے کھانے، اتنے اتنے فضول رسمیں، اور پھر پتہ نہیں آج کے معاشرے میں باپ نے کس طرح پیسے جوڑ جوڑ کے اپنی بیٹی کی برات کا کھانا پکایا ہوتا ہے، اور کئی میرے اور آپ جیسے کھا کے کہتے ہیں اس کا تو کھانا ہی ٹھیک نہیں، اس کا تو گوشت ہی نہیں صحیح پکا، اس کے تو چاول ہی نہیں صحیح پکے۔ اے مسلمان کبھی غور کر، وہ بیٹی والا کس طرح پیسہ جمع کر کے یا قرضے اٹھا کے برات کے لیے کھانا پکاتا ہے۔ اگر ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنا لیں، یہ سارے مسئلے ختم ہو جاتے ہیں۔ شادی جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہو رہی ہے اماں جی فاطمہ الزہرا کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کائنات کے امام کی بیٹی ہیں، کائنات کے امام کے دل کا ٹکڑا ہیں، نہ کائنات میں باپ اس طرح کا، نہ کائنات میں بیٹی کو اور اس طرح کی۔ کھجور، انگور اور میٹھے پانی سے برات کی توازہ کی جا رہی ہے۔ ام سلیم کہتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، فرماتی ہیں ہم نے جناب علی کے گھر نا خود جا کے، ان کی جو چھت تھی نا وہ کچی تھی بالکل، ہم نے مٹی سے نا اوپر لیپ کیا، مٹی سے سارا اوپر جو چھت تھی نا اس کو ٹھیک کیا، اور جہیز میں میرے بھائیو آج جو مرضی کو بیٹی کو دے لے، کبھی سسرال والے خوش نہیں ہوئے۔ ایسے ہم دین سے دور چلے گئے، ایسے اسلام سے دور چلے گئے، ہمیں احساس ہی نہیں کسی کا ایک دوسرے کو۔ ان کو یہ بھی نہیں پتا چلتا کہ جب ہم اپنی بیٹیوں کو رخصت کریں گے تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ جہیز میں کیا تھا؟ یہ جس کو مشق کہتے ہیں نا پانی کی، ایک یہ تھی، کوئی سمپل ایک آدھ بستر لگا لو چمڑے کا، پانی کا ایک آدھ برتن لگا لو۔ یہ جہیز تھا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو کائنات کے امام کی بیٹی تھیں۔ اندازہ فرماؤ، اور اگر سیرت کی کتابیں اٹھا کے دیکھو، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس بیٹی کو رخصت کیا نا،
کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے محبت کے. داڑھی مبارک تر ہو گئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی. ماں کا پیار بھی دیا جا رہا تھا، باپ کا پیار بھی دیا جا رہا تھا. اللہ سب کے والدین کو سلامت رکھے، اور اگر کسی کے والدین دنیا سے ایک یا دو چلے گئے ہیں، اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما. ان بیٹیوں سے کہ پوچھے جب ان کی رخصتی کا وقت ہوتا ہے نا، تو ماں یا باپ دونوں یا دونوں میں سے ایک نہ ہو تو ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے، یہ کوئی اور تصور نہیں کر سکتا، کوئی اور نہیں بتا سکتا. میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ اے ام سلیم تیار کرو میری بیٹی کو اور علی کے گھر چھوڑ کے آؤ. رخصت کرتے وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے جگر کے ٹکڑے کو ساتھ لگایا. جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے تحاشا پیار دیا، اور شادی کے بعد بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب جایا کرتے تھے نا اپنی بیٹی کے گھر، تو بڑی محبت سے ملا کرتے تھے. اور جب بیٹی آیا کرتی تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوں یا لیٹے ہوئے ہوں تو اسی طرح بیٹی کو مل لیں. آقا کھڑے ہوا کرتے تھے، جب بیٹی نے آنا کھڑے ہو کے ملتے، اسے بوسہ دینا، گلے کے ساتھ لگانا. کئی لوگ تو جاہل ہیں نا جو بیٹیوں کو بوجھ سمجھتے ہیں. ایک بیٹی ہو جائے، دو ہو جائے، تیسری ہو جائے، چوتھی ہو جائے، وہ کہتے ہیں اللہ معاف کرے، نعوذ باللہ، وہ کہتے ہیں اس سے منحوس عورت ہی کوئی نہیں، اس سے منحوس گاری کوئی نہیں. اور یہ اختیار کسی کے پاس ہے؟ یہ تو اللہ کے پاس اختیار ہے. وہ چاہے تو بیٹے دے دے، چاہے بیٹیاں دے دے، چاہے تو مکس کر دے، اور چاہے تو کبھی بھی نہ دے، جتنے مرضی کوئی علاج کروا لے. اب شادی ہو گئی، ایک موقع ایسا آیا کہ جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ گھر تشریف لائے، اور اماں جی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا فاطمہ اللہ کے نبی تمہارے پاپا تمہارے ابو کے پاس نا کچھ خادم آئے ہیں، غلام آئے ہیں، تو کام کر کر کے میرے بھی یہ جو مونڈے ہیں، جو کندھے ہیں، تھک جاتے ہیں، اور تم بھی آٹا پیس پیس کے تمہیں بھی ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے ہیں، تو جاؤ ذرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اپنے بابا سے کہو میں پانی لا لا کے تھک جاتا ہوں، تو آٹا پیس پیس کے تھک جاتی ہیں، ہمیں کوئی خادم دے دیں، کوئی ملازم دے دیں. آج ہمارے حکمرانوں کو دیکھ لیں، جتنے ہم نے زندگی میں حکمران دیکھے ہیں، وہ کسی بھی پارٹی کا ہو، ہمیں یہ جھلک کسی حکمران کے اندر نظر نہیں ہے. یہ اپنی زندگی کے اندر ہم تو ترس رہے ہیں کہ اللہ کوئی اپنا ایسا بندہ بھیج جس کے دل میں اسلام کی لگن ہو، جو کوئی ایسی جھلک ہمیں دکھائے جو اللہ کے رسول نے دکھائی یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے دکھائی. لیکن ہمیں نظر نہیں آتا کوئی بھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گیا. میں نے فی ظلال قرآن میں پڑھا ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا گئیں یہ بتانے کے لیے مطالبہ لے کے، لیکن اپنے دل کی بات بیان نہ کر سکی، واپس آ گئیں. واپس آئیں، جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا تو فرمانے لگی میں گئی تو تھی لیکن
بس میں جرأت نہیں کر سکی ابو جی سے بات کرنے کی۔ جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ چلو ہم کل نہ دونوں چلیں گے اکٹھے۔ لو جی اگلے دن گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بات، اپنا مسئلہ، اپنی پرابلم پیش کی کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں پانی لاتا ہوں مشکیں بھر بھر کے، تو سارے کندھے جو ہیں نشان پڑ گئے ہیں، اور یہ آٹا چکی پیستی ہیں تو ان کے ہاتھوں پہ چھالے اور نشان پڑے ہوئے ہیں۔ تو اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس غلام آئے ہیں، ہمیں ایک غلام دے دیا جائے، ملازم ہم آسانی سے ذرا اپنے معاملات نپٹا سکیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سنی اور فرمایا کہ اے میری بیٹی، آپ سے زیادہ ان غلاموں کے حقدار اور ہیں۔ اماں جی فرماتی ہیں کہ میں خاموش ہوئی تو فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، اے بیٹی فکر نہ کر، میں تجھے اس سے بڑا کوئی ایک چیز دیتا ہوں، بتاتا ہوں، اس پر عمل کرنا تیرے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے بیٹھی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب آپ بستر پر جایا کریں، تھکے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے، کندھوں پہ نشان پڑ گئے، فرمایا نسخہ میں تمہیں دے دیتا ہوں، اور ایمان والوں کے لیے یہ نسخہ قیامت تک کام آتا رہے گا۔ یہ نسخہ جناب علی کے لیے صرف نہیں تھا، جناب فاطمہ الزہرا کے لیے نہیں تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نسخہ قیامت تک کے آنے والے مومن بندوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے یہ کام آتا رہے گا۔ یہ ہم پر احسانات ہیں، اللہ اور اللہ کے احسانات ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ایسا وظیفہ یہ بھی بتلایا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب آپ بستر پر جائیں تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، فرمایا یہ وظیفہ کر لیا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی تھکن دور کر دے گا۔ اور نمازی آدمی توحید برس آزما کے دیکھ لے، اللہ سے ڈرنے والا ہو، جتنی مرضی تھکاوٹ ہو، رات کو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد جب لیٹے یہ وظیفہ کر لے، اللہ کے فضل و کرم سے یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کا اثر نہ ہو۔ اس کے اثرات ہوں گے، سکون ملے گا، لذت ملے گی، نیند آرام سے آئے گی، اور تھکاوٹ جو ہے اللہ دور فرما دے گا۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وظیفہ بتایا اپنی لخت جگر کو، جناب علی کو بھی اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی۔ ہمیں جب دین اسلام سے محبت ہو جائے گی، پچھلے دنوں نا ہمارے ایک نمازی ہیں ادھر، بچہ اب اس کی شادی ہوئی ہے، شاید مصروف ہوگا، یہاں سے رہائش بھی شفٹ کر گیا لیکن جمعہ یہاں آ کے پڑھتا ہے۔ یہ کو مہینہ 15-20 دن پہلے اس نے اپنے نکاح کا پروگرام بنایا تو اسی مسجد میں بنایا۔ اتنی خوشی ہوئی، اتنی خوشی ہوئی کہ آج اس جیسے بچے بھی لاکھوں میں ایک ہیں، لاکھوں میں ایک، ہزاروں میں نہیں۔ اس نے اپنے نکاح کا پروگرام باقاعدہ ترتیب دیا تو اس مسجد میں دیا، یہاں اس کا نکاح ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس کے اس نکاح میں برکت نازل فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کو خوشیوں والی زندگی عطا فرمائے۔ تو میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، ہم اسلام سے دور ہوں گے تو ذلت کی زندگی بسر کریں گے، جتنا ہم اسلام کے قریب آئیں گے
انشاءاللہ اللہ احکم الحاکمین میرے لیے اور آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بات کو سمجھنے کی اور بات پر عمل کرنے کی، جو اللہ اور اللہ کے رسول نے فرمایا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آخری بات نوٹ کر لینا، زندگی میں بھی عزت ملے گی، آخرت میں بھی عزت ملے گی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔